أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، ابھی جو آیت تلاوت کی گئی یہ بھی سورہ آل عمران کی تلاوت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کے اندر اس آیت کو نازل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یہودیوں کی تعلیم گاہ، جہاں پر یہودی سبق وغیرہ پڑھا کرتے ہیں، اپنی مجلسیں بٹھایا کرتے ہیں، جس طرح ہماری درسگاہیں کلاس روم ہوتے ہیں، ویسے ان کی بھی ایک تعلیم گاہ تھی، بیٹھنے کی جگہ تھی، مل جل کر بیٹھتے، آپس کی باتیں کرتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے۔ وہاں پر ایک یہودی تھا، سارے یہودی بیٹھے تھے، ایک یہودی جس کا نام فخاذ تھا، سیدھے اس کے پاس حضرت ابو بکر تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد اس سے اللہ رب ذوالجلال کی وحدانیت، پھر دین اسلام کی خوبیاں اس کے سامنے ظاہر کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم پیغمبر کو کیوں نہیں مانتے، حالانکہ تمہارے تورات کے اندر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، آپ کی باریکیوں کو تورات میں بیان کیا گیا ہے، تمام آسمانی کتابوں میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے ان سے کہا تم کیوں نہیں مانتے، تورات تم اپنی کتاب اٹھا کر کے پڑھ لو، تب بھی پیارے آقا کے اوصاف اور کمالات اس کے اندر لکھے ہوئے، پھر کیا بات ہے کہ تم پیارے آقا کو نہیں مانتے، ان پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر پیارے آقا کے بارے میں کہتے کہتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ رب ذوالجلال کو قرض حسنہ دو۔ کیا مطلب قرض حسنہ؟ اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا، جو اللہ رب ذوالجلال کے لیے غریبوں میں، غرباء، مساکین، یتامہ، ان میں اپنے پونجی کو خرچ کرتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کم سے کم آدمی کے لیے بھی یہ بات ہے، ہائی کوالٹی کا جو اعلیٰ قسم کے معیاری لوگ مالدار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بات ہے۔ اگر مالدار آدمی 1,00,000 روپے خرچ کر سکتا ہے، نارمل آدمی 1000 روپے خرچ کر سکتا ہے، تو سب سے کم نچلے طبقے کا آدمی کم از کم 10-20 روپے تو خرچ کر سکتا ہے۔ ہر ایک کے اندر اللہ نے اتنی سخت تو رکھی ہے، تو اللہ کہنا چاہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور ایسا قرض اللہ اسے ڈبل کر کے دے گا، یضاعفا اضعافا مضاعفا، تم 20 دو ہم اپنی طرف سے تمہیں 40 عطا کریں گے، 1000 دو ہم تمہیں ڈبل عطا کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ یہودی تو پہلے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بغض رکھا کرتے تھے، یہودی مانتے تھے کہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے ایک سلسلہ کو جاری کیا تھا پیغمبروں کے، تمام انبیاء کو اللہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے انبیاء کو بنایا۔
لیکن جب باری آئی پیارے آقا جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت اسماعیل کی پشت سے بھیجا. تو یہ بغض تھا ان کو، پیارے آقا اسماعیل کی پشت سے کیوں نکلے ہیں، اسحاق کی پشت سے کیوں نکلے، صرف اس بنا پر انہوں نے پیارے آقا پر ایمان لانا پسند نہیں کیا. ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی کائنات کے اندر ہے جو خاتم النبیین والمرسلین ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فخاص سے باتیں کر رہے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ تمہیں ڈبل عطا کرے گا. تو وہ طیش میں آ گیا، آ کر کے کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اللہ تو فقیر اور بھکاری ہے. بھائی مانگتا وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، مانگتا وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو مالدار ہیں، تمہارا اللہ تو فقیر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سننا تھا کہ طیش میں آ گئے، ایک زور کا تمانچہ اس کے چہرے پہ رسید کیا. کیوں رسید نہ کرتے؟ وہ تو اللہ کا محبوب تھا، ابو بکر پیارے آقا کا محبوب تھا. انہوں نے ہر طرف سے دین اسلام کی خاطر قربانیوں کو آگے رکھا ہے. ہجرت کی رات تھی، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار خون کے پیاسے ہر طرف ننگی تلواریں لے کر کے کافر کھڑے ہوئے ہیں. جب محمد نکلے گا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. ایسے نازک وقت میں اگر کوئی ساتھ دیا ہے تو پیارے آقا کا ابو بکر صدیق نے ساتھ دیا. اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. جب مال کی باری آئی تو 40 ہزار درہم پیارے آقا کے قدموں میں ڈال دیے. یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں ہے، آپ جہاں چاہیں خرچ کر دیں. جب غار ثور کی باری آئی، غار ثور ہر وہ حاجی جانتا ہے کتنا بڑا کٹھن پہاڑ ہے، کتنی بلندیوں پر ہے، وہ بھی اس دور کا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، آپ کے پیروں میں چوٹ آئے گی، آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں. نوکیلے پتھر وہ بھی اس زمانے کے، آج تو دیکھنے کے قابل ہے لیکن آج سے 1400 سال پہلے نہ مشنریاں تھیں نہ کوئی مشین تھی. بالکل کیسے ادھر ادھر پتھر نوکیلے، ادھر سے آگے کو نکلے ہوئے ادھر پیچھے سے نکلے ہوئے. انسان کے چڑھنے کی اوپر بات ہی نہیں بن سکتی تھی. ایسے موقع پر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نے پیارے آقا سے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، آپ ابو بکر کے کندھے پر سوار ہو جائیں، آپ کی سواری یہاں پر موجود ہے، میں آپ کو بٹھا کر کے اس پر چڑھوں گا. پیارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ گئے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چڑھ رہے ہیں، اپنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں. پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ بھی ہے، وہ بھی برداشت. ان لوگوں کے یہاں دین کی تکلیف اسے وہ راحت اور نعمت سمجھا کرتے تھے. پیارے آقا کو لے کر اوپر گئے. پھر غار کے اندر جانے کی باری آئی تو تمام غار کو صاف کیا جہاں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، اس لیے کہ اگر یہاں قیام کریں گے پیارے آقا رہیں گے، اگر کوئی موذی جانور آ جائے تو میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچائے. لکھا ہے کتابوں میں کپڑوں کے باریک باریک ٹکڑوں سے غار کے سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے زانوں پر پیارے آقا کے سر کو رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ تو تھک چکے ہیں، آپ آرام کر لیجئے. حالانکہ ابو بکر بھی تھک چکے تھے، چونکہ ابو بکر پر پیارے آقا کا بوجھ بھی اوپر تھا، لیکن وہ بوجھ نہیں نعمت سمجھ کر کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. اپنی زانوں پر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سر مبارک کو رکھ کر آپ کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا. اور ایک سوراخ جو کپڑے وغیرہ کے ذریعے سے بند نہ ہو سکا اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیر کو رکھ کر کے یہ سوچ کر کے رکھا یہ سوراخ تو خالی ہے، کہیں اس جگہ سے کوئی موذی جانور آ کر کے میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک سانپ روزانہ اس نیت سے آیا کرتا تھا، وہ بھی شوقین تھا دیدار مصطفیٰ کا، ہر دن آیا کرتا تھا کہ پیارے آقا آج یہاں پر تشریف لائے ہیں یا نہیں.
सांप موذی جانور ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ میں پیارے آقا کو دیکھ لوں، دیدار مصطفیٰ مجھے نصیب ہو جائے. یہ کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے. چونکہ وہ ہر دن آیا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ جب آیا تو سارے راستے بند ہوئے ہیں. ایک راستے میں گھسا اور اسے غصہ آیا، ہر دن میں جب آ رہا ہوں آج میرے راستے میں روک دیا گیا ہے. پھر اس نے ایک پھنک مارنا شروع کیا، پھنک مارا تو سیدھے ابو بکر کے پیر پہ لگا، جس سے چوٹ ہوئی. سانپ کا کاٹنا اس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے. حضرت ابو بکر کا دل تو برداشت کر گیا، لیکن آنکھیں کیسے برداشت کرتی؟ دل تو برداشت کرتا ہے، چونکہ دل کے آنسو نہیں ہوتے، اس کی تکلیف آنسوؤں کی شکل میں نیچے بہنے لگتے ہیں. تکلیف تو دل کو ہوئی تھی، دل تو برداشت کر رہا ہے، لیکن آنسو تھم نہیں رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زانوں پہ پیارے آقا کا چہرہ مبارک ہے. پیارے آقا کے چہرے مبارک کے بالکل اوپر حضرت ابو بکر کا چہرہ. سانپ ادھر سے ڈسا، حضرت ابو بکر کو تکلیف ہوئی. پھر ان کے آنسوؤں کے وہ موتیوں کے قطرے پیارے آقا کے چہرے پہ پڑے. نہیں چاہتے تھے، روکنے کی کوشش کی آنسوؤں کو، لیکن تھم نہ سکے. پیارے آقا کے چہرے پر جیسے ہی پڑے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے. پھر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ابو بکر کے پیر کے اس حصے کو لگایا تو پھر وہ پیر ایسا اچھا ہو گیا جیسے اس سے پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ہر وقت جان کی باری آئی تو جان کو خطرے میں ڈالا ابو بکر نے. حالانکہ اتنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی حمیت پیارے آقا سے دکھلائی. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولنا پڑا اگر دنیا میں کسی کو جگری دوست بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو جگری دوست بناتا، لیکن میں دنیا میں کسی کو جگری دوست نہیں بناتا. ہاں ویسے تو میرے دوست ہیں، لیکن میرا جگری دوست تو میرا اللہ ہے. اگر میں بناتا تو ابو بکر کو بناتا. پیارے آقا نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا، سارے احسان لوگوں کے بدلوں، احسان مندوں کے بدلوں کو میں نے چکا دیا ہوں، لیکن ابو بکر ایک وہ واحد شخصیت ہے جس کے احسان کا بوجھ ابھی بھی مجھ پر باقی ہے. تو کتنا انہوں نے مدد کیا ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم پر دین کی حالت میں دین پر جمے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم دین کے کاموں ہی سے منہ موڑ لیتے ہیں. دین کو ٹاٹا بائے ہم نے چھوڑ دیا. کیوں بھائی؟ تکلیف آ گئی. اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، آنچ آتی ہے تو آج سے 1400 سال پہلے پچھلے دور کو جائے، وہاں پر دیکھیں کہ صحابہ کا طریقہ کیسا رہا ہے. دین پر وہ بھی چلتے تھے، ہم بھی چل رہے. تکالیف ان پر بھی آئے، ہم پر بھی آئیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن ان کا طرز عمل کیسا تھا؟ ان کے اندر برداشت ہے. ہم پر ہمارے منہوں اور زبانوں سے گالیاں اور بکواسیں نکل رہے ہیں. الغرض اس قدر جانی قربانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب سے پیارے آقا کے دوست حضرت ابو بکر نے دی ہیں. اور اللہ کا بھی محبوب بندہ تھا ابو بکر. یہ ایسے بندے تھے اگر کوئی کمی ان کے اندر محسوس ہوتی تو خود اللہ رب ذوالجلال کو بولنا پڑتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قافلے کے اندر سب سے پیچھے رہ گئی. قافلہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، لیکن جب واپس ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم گیا. ان کی ماں کی ایک نشانی تھی، والدہ کی نشانی تھی، وہ ہار ان کا گم گیا. سارا قافلہ نکل گیا، حضرت عائشہ پیچھے ہار ڈھونڈ رہے. اتفاق کی بات دیکھیں، اس زمانے کے اندر رواج تھا جو کندھے پر گاڑی نما بنا کر کے اس میں عورتوں کو بٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتے تھے. حضرت وہ ایسا بنا ہوا تھا کجاوے ٹیپ نما، اس میں حضرت عائشہ بیٹھی تھی. جب ان کا ہار گم ہو گیا تو یہ نکلنے کے لیے باہر چلی گئی. صحابہ نے دیکھا کہ اس کے اندر شاید حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہوں گی، انہوں نے اٹھا کر کے چل دیا. ایک مقام پر پہنچنے کے بعد دیکھا اللہ کے رسول نے عائشہ نہیں ہے. تو معتبر صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ، عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں، کسی کام یا کسی کوئی تقاضا ہوگا، آپ جا کر کے ان کے ساتھ ملے آنا. حضرت ابو بکر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا.
اب ادھر منافقین شور اٹھانے لگے، عائشہ تو بدکار ہے، سارا قافلہ آ گیا، یہ عائشہ کے ساتھ ایک صحابی تھا، پتہ نہیں کیا کیا کیے ہوں گے انہوں نے، نعوذ باللہ۔ اب اس کا سب سے زیادہ صدمہ ان کے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوا۔ اگر کسی بیٹی پر الزام لگ جائے، الزام کہتے ہیں ناحق تہمت لگنے کو الزام کہتے ہیں، اگر حقیقت میں وہ کام وہ کر رہا ہے تو اسے الزام نہیں کہتے۔ اگر ہماری بیٹیوں پر تہمت لگ جائے تو باپ کا کلیجہ، سینہ، دل سب کے سب پھٹ جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی تو پیارے آقا پر کیا گزری ہوگی، پھر ان کے باپ حضرت ابو بکر پر کیا گزری ہوگی۔ اور اس کے اندر منافقین تھے، منافقین کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی شامل تھے جن پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 100 گھرانوں کا بوجھ اپنی ذات سے اٹھایا کرتے تھے، جن کے اخراجات 100 گھرانوں کے بوجھ۔ دیکھا تو جن پر میں یہ خرچ کر رہا ہوں یہ بھی منافقین کے ساتھ ہو گئے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ، نعوذ باللہ، عائشہ نے برائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت ابو بکر غصہ آ گیا، حضرت ابو بکر نے تہیہ کر لیا کہ آج میں ان کے گھر کی نگرانی کر رہا تھا، انہوں نے منافقین کے ساتھ مل کر کے میری بیٹی پر تہمت لگانے کے گناہ کے اندر انہوں نے شرکت کی، تو آج ان کے گھروں کے اندر میں اخراجات کو اٹھانا بند کر دوں گا۔ مطلب یہ کہ آج تک جو میں ان کی مدد کر رہا تھا، آج سے ان کی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ یہ منافقین کے ساتھ مل کر کے میری بیٹی پر الزام لگائے۔ اتنی سی ادا، اللہ کو تربیت کرنا مقصود تھا، تو اللہ نے فوراً جیسے ہی ادھر ابو بکر نے ٹھان لی میں ان کو نہیں دوں گا، ادھر اللہ رب ذوالجلال نے جبرائیل کے واسطے سے آیتوں کو بھیجا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ پیارا آقا ابو بکر سے کہہ دو جو وہ خرچ کرتا رہا، احسان کرتا رہا، اسے کرنے دو، بند نہ کرے۔ تربیت ان کی ہو رہی ہے، آسمان سے ہو رہی ہے، تو ذرا سوچئے کس قدر مقرب ہستیاں تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میں بتا رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر کوئی آواز بکنے لگے تو ان کو برداشت نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے اس یہودی کو تمانچہ رسید کیا، تو وہ یہودی سیدھے چل کر کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کر کے شکایت کرنے لگا، ابو بکر نے مجھے تمانچہ مار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کو بلایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دربار نبوی میں تشریف فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ابو بکر تم نے اسے کیوں مارا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہہ رہا تھا تو مجھے برداشت نہ ہو سکا، تو میں نے اس کو مار دیا۔ اور اس وقت یہودوں کو جب تمانچہ مارا حضرت ابو بکر نے، تب انہوں نے ایک جملہ کہا قسم خدا کی اگر تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں تیری گردن یہیں پہ اڑا دیتا۔ دین کے خلاف کوئی آواز اٹھائی ہستیوں کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اب اس شکایت کے اللہ کے نبی کے دربار میں، اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں ابو بکر تم نے مارا کیوں ہے؟ تو ابو بکر کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے بارے میں ناپسندیدہ الفاظ کہے، ناپسندیدہ کلمات کہے، اللہ کو اس نے فقیر کہا۔ تو اب جو وہ یہودی تھا وہ مکر گیا، کہا ابو بکر جھوٹا ہے، میں نے کچھ ایسا نہیں کہا۔ ادھر ابو بکر کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول اس نے اللہ کے بارے میں کہا تو میں نے اس کو تمانچہ مار دیا۔ ادھر وہ یہودی فخاذ کہہ رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بات مانیں گے تو مانیں گے کس کی؟ ایک تو کہہ رہا ہے میں نے کیا، وہ ابو بکر لاڈلا ہے پیارے آقا کا، ادھر یہودی ہے، بات دین اسلام کی آتی ہے تو گواہوں کو دیکھا جائے گا۔ دین اسلام میں گواہی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اب ادھر گواہ دونوں کے پاس نہیں، نہ ابو بکر کے پاس نہ یہودی کے پاس۔ جیسے ہی یہودی مکر کے کھڑا ہو گیا، فوراً اللہ رب ذوالجلال خود بول اٹھا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے پیارے حبیب، آپ کے پاس جو یہودی کھڑا یہ جھوٹا ہے، میں ابو بکر کی تصدیق کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو میں نے ابھی نازل کیا۔ اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ کافر، یہ بے ایمان، یہ یہودی ابو بکر کے سامنے کہنے لگا اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، یہ لہٰذا میں یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں ابو بکر کے حق میں۔ تو یہ ایسی ہستیاں تھیں، اور انہیں رتبہ یہ کیسے ملا؟
دین اور اسلام پر چلنے کی وجہ سے ملا. اگر آج بھی ہم دین اسلام پر کما حقو جم کر کے رہیں، ہم تو ویسے بھی، میں کہتا ہوں کہ ہم تو نام کے مسلمان ہیں. اگر ویسے مسلمان ہو جائے جیسے آج 1400 سال پہلے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائی اور شہدائی ہوا کرتے تھے، آج ہم اس طرح بن جائیں تو قسم خدا کی آج بھی ہماری بات آسمانوں پر جائے گی. تو اللہ رب ذوالجلال نے ان آیتوں کے ذریعے سے یہ ہمیں سبق دیا ہے. اللہ رب ذوالجلال آسمان تک اس کی بات کو اٹھاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے. تو ان آیتوں کا یہی سبق ہے. اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو تادم حیات احکام خداوندی اور شریعت محمدی پر گامزن رہنا نصیب فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کا جذبہ اور شوق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.